ابو جہل مرنے والا ہے. صحابہ کو اب یقین ہو گیا کہ اب جہالت کا باپ بھی مرے گا, عتبہ بھی مرے گا, شیبہ بھی مرے گا. یہ میرے آقا کی زبان اطہر سے نکل چکا ہے. یہ دوسری ہمت بڑی, کیونکہ حضور کی بات پر انہیں یقین بہت تھا کہ جو یہ فرماتے ہیں وہ اپنے سے نہیں, وحی خدا سے فرماتے ہیں. تیسری بات, اب جو اللہ کی طرف سے ان کی مدد شروع ہوئی, دل ڈول رہا تھا, یعنی یہ اس طرح کی کشمکش میں تھے کہ کل کیا ہوگا. اتنے بھاری بھرکم ادھر لوگ ہیں, سرداران قریش ہیں, پہلوان ہیں, اس میں ہاتھی گھوڑوں کے ساتھ, تلواروں کے ساتھ, اور ہمارے پاس کچھ نہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم جو تلواریں مدینے سے لے کر آئے تھے وہ اتنی کند تھی کہ سبزی بھی نہیں کٹتی تھی, اس سے زنگ لگی ہوئی تھی. تو وہ تو صرف سفر میں ایسے ہی لے کر کے چلتے تھے, وہ جنگ کی غرض سے نہیں نکلے تھے. اب یہ صحابہ اکرام رات کے وقت بیٹھے اپنے خیموں میں, اچانک بارش شروع ہوئی. یہ 17ویں رمضان کو بارش آئی بدر میں. تو ابھی اللہ کی ایسی رحمت کہ اس بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں زمینیں الگ تھیں. کفار و مشرکین جس زمین پر رکے تھے وہ پوری مٹی کی, اور یہ لوگ جہاں رکے تھے سب ریتی کی. پانی برسنے کے بعد ریت جمع ہو جاتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے, اور مٹی پر پورا کیچڑ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی پہلی مدد وہاں نازل ہوئی. صحابہ خوش ہو گئے کہ اب ان کے پیر پھسل رہے تھے, ان کے گھوڑے بھدک رہے تھے. جہاں پر دیکھو کیچڑ ہی کیچڑ, اور ادھر ریت پوری جمع ہو گئی ہے. جو پہلے پیر دھس رہے تھے اب وہ پیر بھی نہیں دھس رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو زمین میں قرار عطا فرمایا. دوسری صبح ہوئی, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میدان بدر میں مقابلے کے لیے صحابہ اکرام کو تیار فرما رہے ہیں. اب ادھر کفار و مشرکین کی طرف سے ایک بڑا جم غفیر, اور وہ غرور اور تکبر میں, نشے میں دھت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بکواس کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کو صرف حسد ہی تھا, تعصب تھا, عناد تھا. وہ آئے ہوئے تھے میدان میں کیا کیا شعر پڑھتے ہوئے, ہم ان کو مار دیں گے, ان کو مار دیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عین چاشت کے وقت جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو پہلے اصول ایسا ہوتا تھا کہ ادھر سے ایک آدمی آئے, ادھر سے ایک آدمی آئے, پھر ادھر سے ایک آئے, ادھر سے ایک آئے. پھر اس کے بعد جب اس طرح کا معاملہ ختم ہوتا تو پھر فوجیں آپس میں مڈ بھیڑ ہو جاتی تھی. جنگ کی شروعات اس طرح سے ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جانب سے سب سے پہلے 3 لوگوں کو میدان میں اتارا. اس میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح, دوسرے حضرت امیر حمزہ, تیسرے حیدر کرار علی مرتضی. یہ 3 حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان شیر تھے. ان کو میدان میں اتارا گیا. ادھر سامنے سے عتبہ, شیبہ, عبد ود, یہ 3 کفار میں سے سامنے آئے. ایک ایک کے مقابل میں تھا, ایک ایک کے مقابل میں. تینوں لوگوں کو جب مقابلے کے لیے شروع میں دعوت مبارزت دی گئی جنگ کی, تو ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو تھا وہ عبد ود تھا, مکہ کا وہ ایسا پہلوان جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اکیلا 1000 لوگوں کی طاقت رکھتا ہے. بہت بڑا پہلوان, اس نے کئی لوگوں کو پچھاڑا تھا. جب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ بھی بہت کم تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 22 سال کے قریب, 22 یا 23 سال کے قریب کی بھری جوانی, شروع کی جوانی. اور عبد ود ایک بڑا دیو پھیکر پہلوان سامنے آیا اور کہا تو کون ہے؟ حضرت علی نے اپنا نام شجرہ پورا بتایا. تو اس نے کہا ابو طالب تیرے باپ جو ہے میرے اچھے دوست تھے, اس حساب سے تو میرا بھتیجا لگتا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اچھے قریبی دوست کے بچے سے میں لڑوں, اور جا تو واپس چلا جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پکار کر کے عبد ود نے کہا اے محمد, کیا مجھ جیسے پہلوان سے لڑنے کے لیے تمہارے پاس کوئی جوان باقی نہیں ہے؟ بچے کو بھیج دیا, بچے کو بھیج دیا. مجھ جیسے پہلوان سے لڑنے کے لیے کوئی بڑا جوان نہیں ہے تمہارے پاس؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے ہی جواب دیا کہ پہلے بچے سے نپٹ لو, بعد میں جوانوں کو بھیجا جائے گا. اس
اسی بچے سے نپٹ لو، پھر جوانوں کو بعد میں بھیجا جائے گا. تو یہ ایک طرح سے اسے ہرٹ کیا گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب پہلی مرتبہ اس کے سامنے آئے تو اس کو الحرب خدعۃ کے اعتبار سے کہا، اے عبد وجھ، میں تیری پہلوانی کے جوہر بہت سنا ہوں، میں تیرے جنگ میں لڑنے کے کردار بہت سنا ہوں، میں سنتا تھا کہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، جنگ کا ایک شہسوار ہے، لیکن آج حیرت کی بات ہے کہ تجھے اپنے گھوڑے کی زین باندھنا بھی نہیں آیا، نکیل بھی صحیح سے نہیں باندھا، ویسی آ گیا. یہ ایک طرح سے توہین تھی کسی ماہر جنگجو کی کہ اسے گھوڑے کی نکیل باندھنا نہیں آتی اور جنگ میں لڑنے آ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ جھک کر دیکھنے لگا، آپ نے تلوار اٹھائی اور گردن پہ مار دی ایک ہی وار میں، جس طرح سے گرگٹ کو ایک ہی بار مارنے میں ثواب ہے. مولا کائنات علی مرتضیٰ نے ایک ہی وار میں گردن اڑائی، اس کا سر اڑا ہوا میں. یہ پہلا موقع تھا جب بدر کے میدان میں نعرہ تکبیر بلند ہوئی تھی. اللہ اکبر کی آواز سے پوری زمین دہل گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جلدی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا، پھر واپس آئے. یہاں جو دو اور صاحب تھے، حضرت امیر حمزہ نے اپنے مد مقابل کو ختم کیا تھا، عتبہ کو، اور حضرت ابو عبیدہ زخمی ہو چکے تھے ان کے مقابل نے. پھر حضرت علی نے بھی ان کے مقابل کے ساتھ برابر کا کام کیا. پھر یہ جنگ بڑھتی گئی. اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی دوپہر کے وقت. اب ایسی لڑائی شروع ہوئی. اب اس میں جو معاملات ہوئے وہ قرآن کہتا ہے، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اے محبوب یاد کریں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، اے مومنوں ڈرو مت، اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے. یہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کی ہمت کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے 3000 فرشتے اتارا. 3000 فرشتے. اور اتنا ہی نہیں، آگے دوسری آیت میں مولا فرماتا ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگ جمے رہے، ڈٹے رہے. اللہ رب العزت نے پھر تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے اتارے. 5000 فرشتے کس کے مقابل میں اتارے؟ کفار و مشرکین کے. ان کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ان کے سامنے عجیب و غریب شکلیں ہمارے سامنے آتی تھی جن کو ہم نے نہ مکہ میں دیکھا تھا نہ مدینے میں دیکھا تھا. سبحان اللہ. وہ بعد میں جو جنگ ختم ہوئی تب کئی لوگوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہمارے اوپر ہیبت کاری ہوتی، کچھ ایسی شکلیں ہم دیکھ رہے تھے. تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اللہ کے فرشتے تھے. خیر یہاں ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہی اتنی قوت والا ہوتا ہے. جیسے آپ کو قوم سمود کے عذاب کے بارے میں بتایا تھا، ایک فرشتے کو اللہ نے اتارا تھا اور اس نے ایک چیخ ماری، پوری قوم ہلاک ہو گئی. فرشتے کی ایک آواز سے پوری قوم برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی. یا جنگ بدر میں 1000 کافروں کے لیے 3000 پہلے اتارے فرشتے اور پھر 5000 اتارے. اتنے فرشتوں کو اتارنے کی کیا وجہ تھی؟ تفسیر میں اس کی بڑی پیاری وجہ لکھی گئی ہے. اللہ رب العزت چاہتا تو صرف ایک ہی فرشتے سے سارے کفار کو ہلاک کر دیتا، لیکن کبھی کبھار تعداد جو ہے کسی کی عزت اور عظمت کے لیے بھی ہوتی ہے. عزت اور عظمت بڑھانے کے لیے کہ رسول کی بات ہے، ایک فرشتے سے نہیں 5,000 فرشتوں کو. ظاہر سی بات ہے کبھی کسی کا ایک ہی باڈی گارڈ ہو، کبھی کسی کے 2 ہو، کبھی 3 ہو. ایک سے بھی کام چل سکتا ہے لیکن 8-10 ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یہ دنیا کا ایک دستور ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور ان کے صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے یہ کثیر تعداد میں فرشتوں کو ہوتا. حد تو یہ ہے آج بھی بدر کا میدان جہاں پر ہے اس سے مشکل سے آدھا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں یہ فرشتوں کو اتارا گیا تھا، جس پہاڑ پر ہمارے ساتھ گئے ہوئے لوگ بھی دیکھیں گے، اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں. جبل ملائکہ فرشتوں کا پہاڑ
पूरे पत्थर के पहाड़ हैं, हर जगह पर काले काले पत्थर के पहाड़। उनमें से एक बीचों बीच में पहाड़ ऐसा है जो पूरा का पूरा बालू, रेत, और ऐसी रेत कि किसी छन्नी में छानो तो पूरी निकल जाएगी। इतनी बारीक धूल का पहाड़। हम ताज्जुब में थे, यहां धूल का ये पहाड़ आया कहां से? बीच में रेत है कहां? यहां पर पूरा का पूरा पहाड़ रेत में। बुजुर्गों ने ये फरमाया कि ये पहाड़ भी पत्थर का था। अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते जब उतरे तो उनके नूर से ये रेजा रेजा हो गया था। तो जब उनके कदमों से रेजा रेजा हो सकता है तो फिर कुफार और मुशरिकीन की क्या दुर्गत बननी चाहिए। बहरहाल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उन लोगों को भी वो मजा नहीं चखाया गया जो मजा चखना उन्हें चाहिए था। हुजूर की रहमत कामिला ने उन्हें बचाया है, कुफार और मुशरिकीन के लिए भी। बहरहाल अब इस जंग में हजरत सुहैल बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, फरमाते हैं हमारे पास जो तलवारें थी बड़ी मुड़ी हुई, कुंद जंग लगी हुई, कभी हम किसी काफिर के करीब करते थे, गर्दन पहले से उसकी कट के अलग हो जाती, लगाते भी नहीं थे। और एक साहबी हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं जब जंग चल रही थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया, कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ लेकर के नहीं आया है, लेकिन जज्बा जिहाद बहुत जोश मार रहा है। आका कुछ तो कहीं से तलवार वगैरह दिला दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ कोई लकड़ी पड़ी हो तो ले आओ। हजरत उकाशा एक लकड़ी खजूर की सूखी हुई तने से ले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उस पर मसा फरमाया, कहा जाओ इसी से लड़ो। हजरत उकाशा कहते उस लकड़ी से मैंने कई लोगों को जहन्नम में पहुंचाया है। वो तलवार से ज्यादा काम करती थी लकड़ी, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मसा फरमाया था। तो यहाँ मुकम्मल मोमिनीन की मदद ही हुई थी, मदद ही हुई थी। और इसमें वो सहाबा कराम को पहले जो आजमाया गया वो बड़ी आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में उनका जिक्र फरमाया। ये 313 सहाबा में उनका जिक्र तो बड़ी अहमियत का हामिल है। सैयदना मुआज और सैयदना मुअव्विज रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये वो लोग जो एक सहाबी के बेटे थे। उम्र इनकी 11 और 13 साल के करीब की, बचपन में छोटे से इस बद्र के सहाबा की जमात में ये भी शामिल हुए। हालांकि बच्चों पर जिहाद नहीं, बच्चों पर जिहाद नहीं, लेकिन सहाबा जब जाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे ही आ गए और कहा आका हमें इजाजत दे दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो उन्हें मना फरमाया जाओ अपने घर में वालिदैन की खिदमत में लगे रहो, तुम्हारे लिए वही जिहाद है, अल्लाह सवाब अता करे। वो बार बार इसरार करने लगे और रोने लगे। तब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफों में खड़े हो जाओ सहाबा के, कि तुम्हारा शाना, तुम्हारा कंधा अगर इनके कंधे से लग गया तो इजाजत दे दी जाएगी। ये छोटी उम्र के बच्चे और बड़े बड़े सहाबा सफों में जाकर खड़े हुए, कहां से कंधा लगता, नहीं लगा। पैर उठाया तब भी नहीं लगा। एक बच्चे ने दौड़कर एक बड़ा पत्थर लाया और वहां पर रखकर उस पर दोनों खड़े हो गए। जाने का शौक देखे, और दोनों खड़े हो गए। अब देखा तो कंधे से कंधा उनका बराबर मिल गया। पत्थर पर खड़े होकर पैर उठाया तो कंधे से कंधा मिला। क्या ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से छुपा हुआ है अमल? आका देख रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस जज्बे को देखकर इजाजत मरहमत फरमाई, जाओ तुम लोग भी शामिल हो जाओ। हालांकि जिहाद बच्चों पर नहीं है। ए मेरे अजीजों, मैं पूछना चाहता हूं कहां जाने का शौक था उन्हें? जान का खौफ था, किसी भी काफिर की एक तलवार उनकी गर्दन अलग कर सकती है। क्या वो बच्चे नादान थे? उन्हें मालूम नहीं था कि मैदान जंग होता क्या है? अरे जान हथेली पर लेकर के खेलना ये कोई मामूली बात है? बच्चों के गुल्ली डंडे का खेल नहीं है। जंग में जाना और उसके लिए इस तरह का इसरार करके जबरदस्ती आने की कोशिश करना, यहाँ तो नमाज के लिए भी वो मामला नहीं है, यहाँ मस्जिदों पर जाने के लिए भी वो मामला नहीं है जो वो सहाबा जिहाद पर जाने के लिए रोते थे। एक रिवायत मैंने ये भी पढ़ी कि रात को गुजरते वक्त सहाबा जब बद्र की तरफ जा रहे थे, एक घर में झगड़ा हो रहा है, एक घर में बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है। वो झगड़ा किस बात का था?
گھر میں کوئی نہیں تھے. باپ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ جاؤں گا. بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو گئے, میں جوان ہوں, میرا کام زیادہ ہے میدان میں جاؤں گا. دونوں میں اس طرح کی لڑائی ہوئی کہ قرآن اندازی ہونے لگی کہ ہم دونوں جائیں گے تو گھر مشکل ہو جائے گا. تو قرآن اندازی کیے. قرآن میں 3 مرتبہ قرآن اندازی میں بیٹے کا ہی نام نکلا. تو اس کے بعد ان کے باپ جو تھے وہ رونے لگے اور کہا کہ ہائے میرا بڑھاپا مجھے رسول کے ساتھ جانے سے روک دیا, جا تو چلا جا. یہ ان کا جو شوق تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہونے کا, تو یہ کہاں رہ گیا میرے عزیزوں؟ آج ہم پوچھتے ہیں مدد اللہ کی کیوں اب نہیں آتی؟ وہ 5000 فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ وہ 3000 فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ کیا ہمارے معاشرے میں وہ بچہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جان دینے کی اور قربانی دینے کی بات کرتا ہو؟ میاں اب تو جہاد کا وقت بھی نہیں, آپ کی جان کون مانگ رہا ہے؟ یہاں تو وقت نہیں دیا جاتا, وقت نہیں دیا جاتا.